أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین. ہم نے پچھلی 2 نشستوں میں الحمدللہ سورہ فاتحہ کی تکمیل کی تھی. اگرچہ بہت سی باتیں بیان ہونے سے رہ گئی تھیں، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا درس دیتے ہوئے یا بیان کرتے ہوئے انسانی یادداشت کا معاملہ ہے. کچھ چیزیں جو ہیں اس موقع پر نظر سے اوجھل ہو جاتی ہیں جبکہ انسان خود بیان کر رہا ہو، لیکن یہ کہ بعد میں پھر احساس ہوتا ہے کہ بہت اہم چیزیں تھیں کہ جو رہ گئیں. الحمدللہ ایسی کوئی بات جو ہے سورہ فاتحہ کی ان 2 نشستوں میں نہیں ہوئی، لیکن اس کے باوجود بھی لا تنقضی عجائبہ، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ قرآن حکیم کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے. گویا کہ ہر دور میں، آنے والے دور میں جو شخص بھی قرآن پر غور و فکر کرے گا وہ اس کی تہ سے بحر ذخار سے جو ہے خوبصورت موتی چن کر لائے گا. یہ ہر دور میں ہوتا رہا. لا تنقضی عجائبہ. لیکن یہ کہ آج کے لیے میں نے یہ طے کیا تھا کہ سورہ فاتحہ کے ضمن میں کچھ باتیں میں عرض نہیں کروں گا، اگرچہ بعد میں جب موقع ہوا انشاءاللہ وہ سامنے آ جائیں گی، لیکن کوئی بہت زیادہ اہم باتیں نہیں ہیں. آج ہم اللہ کا نام لے کر سورہ بقرہ کا آغاز کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اس کا مطالعہ شروع کریں، چند باتیں جو ہیں وہ تمہیدی طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے. قرآن حکیم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو وہ آیات اور سورتوں کی شکل میں تھا. ایک وہی میں چند آیات نازل ہو گئیں، پوری سورت نازل ہو گئی. سورہ انعام غالباً کوئی 16 یا 20 رکوعوں پر مشتمل سورت ہے، یک بارگی حضور پر نازل ہوئی. اور صحیح حدیث ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ جو ہے 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں نازل کی گئی تھی، اور ان فرشتوں کے لبوں پر جو ترانہ حمد تھا اس سے پوری کائنات گونج رہی تھی. اب تقریباً 1.25 پارے پر مشتمل ایک سورت جو ہے وہ یک بارگی بھی حضور پر نازل ہوئی. تو یہ توقیفی امور کہلاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم جو امت تک منتقل کیا تھا تو آیات اور سورتوں کی شکل میں تھا. نہ رکوعوں کی تقسیم تھی، نہ سپاروں کی تقسیم تھی، نہ منزلوں کی تقسیم تھی.
یہ تو بعد کے ادوار میں قرآن حکیم کو 30 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تاکہ ہر شخص اگر ایک حصہ روزانہ پڑھے تو پورے مہینے میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے۔ پھر جن لوگوں کے اندر مزید ہمت ہے، مزید اللہ نے انہیں وقت دیا ہے، تو 7 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا کہ روزانہ ایک حصہ پڑھو اور ایک ہفتے میں قرآن حکیم کی تلاوت مکمل کر لو۔ پھر رکوعوں میں تقسیم کی گئی وہ اس اعتبار سے کہ ایک طویل صورت ہے لیکن اس میں چند آیات جو ہے اس پر ایک رکوع جو ہے ان پر مشتمل ہے تاکہ ہر شخص جو ہے اپنی نماز کی رکعت میں ان آیات کا مطالعہ کر لے، ان آیات کی جو ہے تلاوت کر لے۔ تو یہ توقفی امور کہلاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو جسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن حکیم کو، اگرچہ وہ ترتیب جو ہمارے پاس اس وقت حجت ہے، جو ترتیب مصحف ہے، جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا اور اس کی سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورت ہے، گویا کہ پورا ایک طویل گیپ ہے۔ سورہ فاتحہ تو حضور پر پہلی مکمل سورت تھی جو نازل ہوئی، اور سورہ بقرہ تقریباً 13-14 برس کے بعد نازل ہو رہی ہے، لیکن ترتیب مصحف میں سورہ فاتحہ کے فوراً بعد سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، سورہ نساء، سورہ مائدہ ہے، الہ سورۃ الناس۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا یہ قول ہے، اور ظاہر احادیث کے ذریعے بات ہمارے سامنے آئی کہ حضور کی حیات طیبہ کا جو آخری رمضان تھا اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان 20 دنوں میں 2 مرتبہ قرآن حکیم کو اس ترتیب کے ساتھ جو اس وقت ہمارے پاس بطور حجت موجود ہے، ترتیب مصحف، ترتیب نزولی اور شے ہے، اس کو تو آپ متعین کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ آیات جو ہیں کچھ ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل اولین دور میں مدینہ میں نازل ہوئیں، کچھ وہ ہیں کہ اسی صورت میں ہیں جو بالکل آخری دور میں نازل ہوئیں۔ سورہ بقرہ میں بھی یہی ہے، سورہ بقرہ کا تقریباً 80-85% حصہ ہے جو حضور کے ہجرت فرمانے کے بعد حضور پر نازل ہوا ہے، بالکل ابتدائی مدنی دور میں، لیکن وہ آیہ مبارکہ جس میں سود کی جو ہے وہ حرمت اور اس کی شناعت کو جو ہے واضح کر دیا گیا، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، بلکہ یہ حکم جو ہے وہ تو شراب اور جوئے کے بارے میں ہے کہ باز آتے ہو یا نہیں آتے، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ کے اندر وہ الفاظ جو ہے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور بارہا اس کا حوالہ آیا ہے کہ اگر تم سودی لین دین نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اللہ کے رسول کا تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت جو ہے بعض روایات کی روح سے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 یا 10 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ میں موجود۔ پھر یہ کہ قرآن حکیم پر مزید غور کرنے والوں نے یہ ایک نتیجہ بھی ان کے سامنے آیا غور کے نتیجے میں کہ قرآن حکیم میں مکی اور مدنی صورتوں کے گروپس موجود ہیں، ان کی تعداد بھی 7 ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ قرآن کو 7 برابر حصوں میں تقسیم کیا گیا، جسے ہم منزل کہتے ہیں، ہر قرآن کے اوپر لکھا ہوتا ہے منزل 1، منزل 2، منزل 3۔ ایک منزل آپ اگر ایک دن میں پڑھ لیں گے تو ایک ہفتے میں قرآن کی تلاوت مکمل ہو جائے گی، لیکن مکی اور مدنی صورتوں کی جو تقسیم ہے قرآن حکیم میں، اس میں بھی 7 گروپس ہیں، ایک یا ایک سے زائد مکی صورت اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورت۔ یہ مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے۔ پہلا گروپ وہ ہے جس میں سورہ فاتحہ مکی صورت ہے، ایک صورت بڑی مختصر، کل 7 آیات پر مشتمل، جامع ترین عظیم ترین صورت، اور اس کے بعد 4 طویل صورتیں ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ یہ تمام صورتیں جو ہیں وہ مدنی صورتیں ہیں۔ تو ایک مکی صورت اور 4 مدنی صورتیں مل کر ایک مکی اور مدنی صورتوں کا جو پہلا گروپ تھا وہ وجود میں آ گیا۔ پھر 2 مکی صورتیں ہیں، سورہ انعام، سورہ اعراف، اور 2 مدنی صورتیں ہیں، سورہ انفال، سورہ توبہ۔ اس کے بعد پھر مکی تو صورتیں بہت کثیر تعداد میں ہے، 13 یا 14 مکی صورتیں ہیں، اور صرف ایک صورت ہے سورہ نور۔ گویا کہ بالکل عکسی ترتیب ہو گئی، جس طرح پہلے گروپ میں ایک صورت مکی ہے اور 4 مدنی صورتیں ہیں طویل ترین،
اسی طرح جو تیسرا گروپ ہے اس میں 13 مکی صورتیں ہیں، 13 یا 14 مکی صورتیں ہیں، اور صرف ایک صورت ہے سورہ نور کے جو مدنی صورت ہے۔ اس طرح یہ 7 گروپ ہیں جو قرآن حکیم میں موجود ہیں، گویا کہ مکی اور مدنی صورتیں مل کر ایک گروپ جو ہے وجود میں آتا ہے، جو ایک دوسرے کی سپلیمنٹ کرتا ہے، ایک دوسرے کی تکمیل کرتا ہے۔ اس پر انشاءاللہ آئندہ بھی گفتگو ہوگی۔ اب آئیے سورہ مبارکہ کی طرف، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، انتہائی خوبصورت صورتیں اور بہترین خوبصورت جوڑے کی شکل میں قرآن کے بالکل آغاز میں موجود۔ دیکھیے پہلے پارے کا آغاز جو ہے وہ سورہ بقرہ سے ہو رہا ہے، الف لام میم، پارے کا نام بھی یہ ہے اور سورہ بقرہ کی پہلی آیت بھی ہے الف لام میم۔ اور سورہ فاتحہ جو ہے گویا کہ پہلے پارے کے باہر موجود ہے، جو پورے قرآن حکیم کے لیے ایک مقدمہ ہے، ایک دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خوبصورت ترین دعا ہے، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، طلب کرتے ہیں ہدایت، ہدی للمتقین۔ سورہ بقرہ سے اب جو سلسلہ شروع ہوگا تو معلوم ہوگا جس ہدایت کا تم نے سوال کیا تھا اپنے رب سے، وہ ہدایت یہ قرآن حکیم ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والیاں، مراد سورہ فاتحہ اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ تو یہ پہلی 2 صورتیں ہیں جو بہت خوبصورت جوڑے کی شکل میں ہیں۔ اس کے جوڑے ہونے کے اعتبار سے چند باتیں نوٹ کر لیجئے۔ دونوں صورتوں کا آغاز الف لام میم سے ہوا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آغاز ہو رہا ہے سورہ بقرہ کا۔ اسی طرح الف لام میم ہی کے الفاظ ہیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ آل عمران کا آغاز ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کے آخر میں انتہائی جامع دعائیں ہیں، اور یہ بات نوٹ کیجئے سورہ بقرہ اب جس کا ہم مطالعہ شروع کرنے لگے ہیں، اس کے آخری جو 2 آیات ہیں جن میں بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ آخری 2 آیات جن کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے عرش تلے کے خزانوں میں سے 2 خزانے اللہ نے عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اسی طرح سورہ آل عمران کی آخری رکوع جو ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کس قدر جامع دعائیں ہیں دونوں صورتوں کے آخر میں۔ پھر یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کو ایک بہت خوبصورت نام عطا فرمایا۔ مسلم شریف میں یہ روایت موجود ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ یہ دونوں صورتیں پڑھتے رہا کرو، اس لیے کہ یہ الزہراوین ہیں۔ الزہرا روشن اور چمکدار شے، الزہراوین جو ہے یہ تسنیہ بن گیا، 2 روشن اور چمکدار صورتیں۔ اور حضور نے مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان 2 صورتوں کو اس بندے کے حق میں شفاعت ان کی قبول فرمائیں گے جو ان صورتوں سے خصوصی شغف رکھتے تھے، ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا الغمامتان ہیں، یہ 2 بدلیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ جو لوگ بھی ان صورتوں کو پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں، انہیں حرز جان بناتے ہیں، پورا قرآن حکیم ہے اس قابل، لیکن جس طرح آیت الکرسی کو حضور نے فرمایا تمام آیات قرآنیہ کی سردار ہے، اسی طرح ان 2 صورتوں کے بارے میں بھی یہ خاص جو ہے خصوصی حیثیت اللہ کے رسول نے عطا فرمائی۔ الغمامتان، 2 بدلیاں، گویا کہ وہ 2 بدلیاں جو قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ان بدلیوں کو ان لوگوں کے سروں پر سایہ فگن فرما دیں گے جو ان صورتوں سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، اسے پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔
الزہراوین کے الفاظ بھی ہیں، الغمامتان کے الفاظ بھی ہیں۔ پھر ایک اور مشابہت یہ ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر 10 رکوع مسلسل ہیں جو فرد قرارداد جرم اللہ تعالیٰ نے یہود پر عائد کی۔ اب انشاءاللہ پڑھیں گے، بڑی تفصیل سے وہ باتیں ہمارے سامنے آ جائیں گی۔ تمہارے جرائم تھے کیا؟ تم پر اللہ کے کتنے بڑے بڑے احسانات ہوئے تھے، اور تمہاری ناہنجاری کہ سامری نے جو ایک بچڑا بنایا تھا اس کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گئے۔ وہ قصہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کے اندر فرد قرارداد جرم ہے یہود کے خلاف، اور سورہ آل عمران میں وہی فرد قرارداد جرم ہے عیسائیوں کے خلاف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت یہ 2 امتیں موجود تھیں، یہود اور عیسائی۔ یہودی تورات پر ایمان رکھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے تھے، اور انہی یہودیوں میں ایک فرقہ وہ بھی موجود تھا جو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بھی قرار دیتا تھا۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے، انجیل پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان میں بہرحال اکثریت ان لوگوں کی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے تھے۔ تو یہ اہل کتاب کے دونوں گروہ اس وقت موجود تھے کہ جب کہ قرآن نازل ہوا۔ سورہ بقرہ میں یہود کے خلاف فرد قرارداد جرم بڑی تفصیل کے ساتھ، اور سورہ آل عمران میں نصارہ کے خلاف۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، جس میں حضور نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اپنے معمول میں ان سورتوں کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ کا ذکر ہے اس حدیث میں، بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہو اللہ تعالیٰ شیطان کو اس گھر سے دور بھگا دیتا ہے۔ آج بھی آپ کو معلوم ہے، اگر کسی شخص کو کوئی خدشہ ہے کہ میرے اوپر کوئی عمل کیا جا رہا ہے، کوئی جادو ہو رہا ہے، کوئی آسیب ہے، کوئی شیطانی قسم کی جو چیزیں ہیں، مخلوق ہے، ان کا کوئی غلبہ ہے، تو عموماً انہیں تلقین کی جاتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں روزانہ سورہ بقرہ کی تلاوت کیجئے۔ حضور کا قول موجود کہ اس گھر میں جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر سے شیطان کو دور کر دیتا ہے۔ اور آخری بات، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ مبارکہ کی آخری 2 آیات جو ہیں وہ شب معراج کا تحفہ ہے جو حضور کو دیا گیا۔ اللہ کے عرش تلے کے خزانوں میں سے خزانہ 2 آیات۔ اسی طرح شب معراج میں اللہ تعالیٰ کو جہاں نماز جیسی، جسے آپ کا یہ خوبصورت ترین عبادت دی گئی، وہیں جو ہے سورہ بقرہ کی یہ 2 آیات جو ہیں شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اب یہ چند باتیں تو وہ تھی جو تمہیدی نوعیت کی تھیں، اور اس میں یہ چیز اور نوٹ کر لیجئے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام ہے البقرہ۔ خواہ مصحف قرآنی جو ہے کہیں عرب ملک میں چھپا ہوا ہو، یہاں بر صغیر میں چھپا ہو، اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جو عرب میں چھپے ہوئے قرآن جو ہیں اس کے اندر سورہ بنی اسرائیل کا نام نہیں ملے، سورۃ الاسراء ہے، سورۃ الغافر ہے، اسی طرح سورہ فصلت ہے۔ یہ وہ نام ہیں جو آپ کو عربی مصحف کے اندر مل جائیں گے۔ تو سورہ بقرہ اس سورت کا نام جو ہے وہ اصل میں 8ویں رکوع میں ایک بہت ہی بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے، اس کا ذکر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرو۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ 7 آیات ہیں۔ سورہ بقرہ 8واں رکوع آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک۔ تو اس میں چونکہ ایک البقرہ کا ذکر ہے، ایک خاص گائے کا ذکر ہے، لہٰذا اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو نام ہیں، سورہ عنکبوت بھی تو ہے نا ایک سورت، عنکبوت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مکڑی۔ سورہ نمل ایک سورت موجود ہے، نمل کسے کہتے ہیں؟ چونٹی کو کہتے ہیں۔ انبیاء اور رسول کے ناموں سے سورتیں بھی موجود ہیں، ان میں اگرچہ ایک مطابقت ہے کہ جس نبی یا رسول کے نام سے وہ سورت ہے تو اس کا تفصیلی ذکر اس سورت کے اندر مل جاتا ہے آپ کو۔
لیکن جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ قرآن حکیم میں جو سورتوں کے نام رکھے گئے وہ علامتی نام ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سورہ بقرہ کے اندر جو ہے گائے کی بڑی تفصیل کوئی بیان کی جا رہی ہے. ایک واقعہ ہے کہ جو کل 7 آیات پر مشتمل ہے جس کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے، اس کا تذکرہ ہے، لہذا اس مناسبت سے سورہ بقرہ کا نام رکھ دیا گیا. زمانہ نزول اس سورت کا یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا اکثر حصہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مدنی دور ہے اس کے آغاز میں نازل ہوا. شریعت کے احکامات ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ، اس لیے کہ پیاس تو مسلمانوں میں پیدا ہو چکی تھی. بار بار مسلمانوں کی طرف سے سوال کیا جاتا تھا اس کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. یسألونک عن المحیض، یسألونک عن القتال، یسألونک ماذا ينفقون، کتنا خود خرچ کریں اللہ کے راستے میں. اب یہ سوالات جو پیدا ہوتے تھے تو شریعت کا تقاضا تھا کہ ان کے جوابات دیے جاتے. تو سورہ بقرہ کے اندر آپ کو تفصیل کے ساتھ شریعت کے احکامات مل جائیں گے. لیکن اس کا کچھ حصہ وہ بھی ہے کہ جو مدینہ ہی میں جو مدنی دور ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کے آخر میں نازل ہوا. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حرمت ربا، سود کی حرمت کا وہ احکامات جو ہیں سن 9 یا سن 10 ہجری میں نازل ہوئے تھے، لیکن سورہ بقرہ کا حصہ ہے. پھر اس سورہ مبارکہ میں جو مضامین کی تقسیم ہے اس کو نوٹ کر لیجئے. پہلے 5 رکوع جو ہیں، بلکہ پہلے 4 رکوع وہ بہت جامع ہیں. پہلا رکوع 2 گروپس جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا، جو فوراً ایمان لے آئے قرآن پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ ہے اہل ایمان. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ اہل ایمان ہیں، اہل تقوی ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے رستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب اور فوز و فلاح سے ہمکنار ہونے والے ہیں. ابتدائی آیات میں ان کا ذکر اور فوری کنٹراسٹ، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوب. یہ 2 ایکسٹریم جو تھیں، ایک اہل ایمان اہل تقوی اور دوسری طرف اہل کفر اور مشرکین. پہلا رکوع جو ہے ان دونوں کے پر مشتمل. دوسرا رکوع بڑی تفصیل کے ساتھ جو اب ایک مدینہ میں ایک نیا ایک گروپ وجود میں آ چکا تھا منافقین کا. یہ بھی پورا ایک جتھا تھا، جماعت تھی. ایمان تو لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ ایمان جو اصلاً مطلوب ہے کہ گفتگو گفتگو اللہ بود، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا یہ ایسے ہے گویا کہ اللہ نے یوں فرمایا. ظاہر ہے کہ نبی و رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے نا، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. تو وہ لوگ کہ جو کہنے کو تو ایمان والے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، لیکن یہ کہ اس رستے کی جو مشکلات تھیں، جو کٹھنائیاں تھیں، وہ ان کے پر واضح نہیں تھی، یا یہ کہ جیسے ہی وہ سامنے آئیں تو فوراً انہوں نے پسپائی اختیار کر لی. جس سے قرآن قرار دیتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا، یہ اصل میں دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اللہ اہل ایمان کو. اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. اہل ایمان اپنی سادہ لاہی کے اندر جو ہے، سادہ لوہی کے اندر ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں، اصل میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. وما یخدعون الا انفسہم. تو پہلے 2 رکوع جو ہیں وہ تفصیل کے ساتھ یہ، بلکہ دوسرا رکوع جو ہے منافقین کے بیان کے ضمن میں، اور پہلا رکوع اہل ایمان اور کفار اور مشرکین. اس کے بعد 5ویں رکوع سے جو سلسلہ شروع ہوتا ہے، جسے میں نے عرض کیا تھا کہ فرد قرار داد جرم ہے یہود کے خلاف. 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک مسلسل 10 رکوع، بلکہ 15ویں رکوع کی بھی ابتدائی آیات اس میں شامل کر لیجئے.
بڑی تفصیل کے ساتھ ان کے جرائم کا ذکر، اور اس کے بعد پھر اہل اسلام، اہل مسلمان جو ہیں، اہل ایمان، ان سے خطاب. اور وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ 4 لڑیاں ہیں کہ جو ایک دوسرے کے پیرل چل رہی ہیں. عبادات ہیں، نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حج کا بیان ہے، معاملات ہیں، میاں بیوی کے معاملات کیا ہیں، وہ کیا حالات ہوں گے جن میں گویا کہ معلوم ہو کہ اب آگے نہیں نبھ پا رہی، لہذا ہمارے دین کے اندر ایک سیپریٹ کرنے کا ایک طریقہ متعین کر دیا گیا. وہ طلاق کا معاملہ، اس کے بھی تفصیلی احکامات آپ کو سورہ بقرہ میں مل جائیں گے. عبادات اور معاملات، 2 لڑیاں یہ چل رہی ہیں، اور 2 لڑیاں اور ہیں جس میں جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ. تو گویا کہ سورہ بقرہ کا نصف آخر جو ہے وہ ان 4 لڑیوں کے گرد گھوم رہا ہے، اور انہی میں بہت خوبصورت آیات بھی ہیں. آیت البر، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق، ایک آیت جس میں نیکی کی حقیقت کو واضح کر دیا گیا، کھول دیا گیا. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیک تو وہ شخص ہے جس کے دل میں ایمان اور یقین ہے اللہ کی ذات پر، اور اس کی پوری زندگی اس رنگ میں رنگی ہوئی ہے، وہ ہے اصل میں نیک. اس آیت کے اندر بھی انفاق کا ذکر بھی ہو گیا ہے، زکوٰۃ کا ذکر بھی ہوا. آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. اور پھر اسی طرح انفاق کا ذکر ہے، جہاد و قتال کا ذکر ہے. تو گویا کہ ایک اجمالی، جسے برڈ آئی ویو کہتے ہیں سورہ مبارکہ کے مضامین کا، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا اس میں بڑی خوبصورت آیات کا گلدستہ بھی ہے. ایک آیت آیت الآیات ہے، ایک ہی آیت میں 9 آیات موجود. آیات سے مراد نشانی. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من کل دابۃ. کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ذرا غور تو کرو. اس زمین و آسمان کی تخلیق، دن اور رات کا ایک دوسرے کے پیچھے جو ہے چلے آنا، آسمان سے بارش کا برسنا، والسحاب المسخر بین السماء والارض، وہ بادل جو آسمان اور زمین کے درمیان تنے ہوئے ہیں، ٹنوں پانی ان کے اندر موجود، اور پانی کا وزن ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں معلق کر دیا ہے اتنی بلندی کے اوپر، جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہاں اپنے اس فوارے کو، جسے آپ کہیے شاور کو، کھول دیتے ہیں اللہ کے حکم سے. وتصریف الریاح، اور یہ ہواؤں کا چلنا. خاص طور پر سمندری سفر جب وہ کیا کرتے تھے، یہ بادبانی جہاز ہوتے تھے اس زمانے میں، کوئی انجنز تو نہیں تھے، بڑے پاورفل انجنز ہیں. آج تو گویا کہ ہزاروں ہارس پاور پر مبنی انجنز ہوتے ہیں جو بڑے بڑے جوہری جہازوں کو لے کر جا رہے ہیں. اب تو نیوکلیر پاور والے جو ہے وہ بھی بحری جہاز آ گئے. اس زمانے میں تو بادبان ہوتے تھے بڑے بلند، اور وہ ہوا کے دوش کے اوپر ان کے بحری بیڑے جو ہے وہ اپنی منزل کے لیے سفر کرتے تھے. وتصریف الریاح، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا نا، اللہ تعالیٰ اگر ہوا کو ایک جگہ تھما دے، روک دے، تو تمہارے تمام یہ بیڑے جو سمندر کی سطح کے اوپر وہی کے وہی ساکت و جامد رہ جائیں گے، صرف موو کریں گے، آگے نہیں بڑھ سکیں گے. یہ ہواؤں کا چلنا ہے جو انہیں اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے، اسی کے دوش پر آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو وہ ایک آیت ہے جس میں 9 آیات، 9 نشانیوں کا ذکر موجود. پھر آیت الکرسی. تو گویا کہ اس اگلے حصے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو دوسرا حصہ ہے سورہ مبارکہ کا، امت مسلمہ سے جو خطاب ہے، اس کے اندر اس طرح بہت خوبصورت پھول موجود ہیں، آپ کو گلدستوں کی شکل میں بھی، چند آیات کے مجموعے، اور ایک ایک آیت اپنی جگہ انتہائی خوبصورت پھول بھی ہے. اب آئیے اس سورہ مبارکہ کا ہم مطالعہ شروع کریں. یہ بنیادی باتیں تھیں، چونکہ طویل سورت ہے اور بار بار وقت نہیں آئے گا، کہ موقع بھی نہیں ہوگا کہ میں ان کو ریوائز کر سکوں، لیکن یہ کہ کوشش کیجئے کہ انہیں اپنی ذہن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ محفوظ رکھیں. آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس پر ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں سورہ فاتحہ کے شروع میں. پہلی آیت ہے الف لام میم. یہ ہیں حروف مقطعات.
مقطعات اس معنی میں کہ یہ حرف الگ الگ پڑھا جائے گا. الف لام میم لکھا ہوا ہے تو آپ علم نہیں پڑھیں گے اسے، بلکہ الف لام میم حروف مقطعات. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی یہی الفاظ ہیں، سورہ آل عمران کے شروع میں بھی الف لام میم کے الفاظ ہیں، اور بھی بعض صورتیں ہیں جن کے آغاز میں الف لام میم کے الفاظ آئے. لیکن یہ حروف مقطعات کے بارے میں یہ نوٹ کر لیجئے کہ عربی زبان میں جو الفابیٹس ہیں ان کی کل تعداد 28 ہے. الف با تا سا، آخر میں یا ہے. ان 28 الفاظ میں سے 14 الفاظ وہ ہیں جو حروف مقطعات کی شکل میں مختلف صورتوں کے شروع میں موجود، اور ان میں بھی اکثریت ان الفاظ کی ہے جن میں کوئی نقطہ نہیں ہے. الف لام میم، اس میں کوئی حرف ایسا نہیں جس میں نقطہ ہو. الف لام میم را، الف لام میم صاد. تو گویا کہ وہ حروف کے جن میں نقطے نہیں ہیں، ان 14 حروف جو اللہ تعالیٰ نے ان حروف مقطعات کے طور پر منتخب کیے، ان میں وہ ہیں کہ جن میں اگرچہ نقطے بھی ہیں، حا میم عین سین قاف، قاف کے اوپر نقطے آ گئے، لیکن اکثریت ان کی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم میں کل 29 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں حروف مقطعات ہیں. اس میں بھی خاص طور پر نوٹ کر لیجئے 3 صورتیں جن کے شروع میں صرف ایک حرف ہے. سورہ صاد، صاد والقرآن ذی الذکر. سورہ قاف، قاف والقرآن المجید. اور سورہ قلم، نون والقلم وما یسطرون. 3 صورتیں آغاز میں صرف ایک حرف، صاد ہے، قاف ہے اور نون ہے. اس کے بعد 9 صورتیں وہ ہیں جن میں 2 الفاظ ہیں. اب 2 الفاظ میں سے کون سے؟ حامیم 2 الفاظ، 2 حروف. یاسین 2 حروف. طٰہٰ 2 حروف. طاسین 2 حروف. 9 صورتیں. پھر 13 صورتیں وہ ہیں جن میں 3 حروف ہیں. الف لام میم جو ابھی ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ. الف لام را کل 3 حروف ہے، الف ہے، لام ہے، را ہے. اور اسی طرح طاسین میم 2 حروف تھے، طاسین میم ایڈ ہو گیا، یہ 3 بن گئے، طاسین میم. پھر 2 صورتیں وہ ہیں جن میں 4 حروف ہیں. الف لام میم کے آگے را کا اضافہ کیا گیا، الف لام میم را. اسی طرح الف لام میم کے آگے صاد کا اضافہ کیا گیا، الف لام میم صاد. 4 حروف بن گئے جو کل 2 صورتوں میں ہے قرآن حکیم میں. اور زیادہ سے زیادہ تعداد جو حروف مقطعات کی ہے وہ 5 حروف ہیں جو 2 صورتوں میں موجود ہیں. سورہ مریم میں ایک ہی آیت ہے، کاف ہا یا عین صاد، ایک ہی آیت ہے. اور سورہ شورى کے شروع میں 2 آیات ہیں. گویا کہ سورہ شورى وہ سورت ہے کہ جس کی 2 آیات حروف مقطعات پر مشتمل، ایک آیت حامیم اور دوسری آیت عین سین قاف. اب یہ معاملہ کہ نہ تو مشرکین مکہ کی طرف سے کسی نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے کہ وہ الفاظ یا وہ حروف ان کا مجموعہ حروف مقطعات جس کے کوئی معنی نہیں ہے، جو ہم نہیں جانتے کہ ہے کیا. اور نہ ہی صحابہ کرام میں سے کسی نے حضور سے یہ سوال کیا کہ اس کا مفہوم ہے کیا، اس کے معنی کیا ہیں. بظاہر تو کاف ہا یا عین صاد آپ نے پڑھ لیا اور یہ ایک پوری آیت بھی مکمل ہوگی، لیکن اس آیت کے معنی بھی تو ہونے چاہیے. نہ صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا حضور سے، اور نہ ہی مشرکین مکہ میں سے کسی نے حضور سے سوال کیا. اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ جو بھی عرب اس دور کے اندر جو بھی شعراء ہوتے تھے یا جو ادیب ہوتے تھے، ان کے کلام کے اندر یہ الفاظ استعمال ہو جایا کرتے تھے جن کا بظاہر کوئی مفہوم نہیں ہے،
لیکن یہ کہ شعر کے وزن کو پورا کرنے کے لیے یا یہ کہ کوئی تحریر ہے کسی دانشور کی کسی ادیب کی تو اس کے اندر یہ الفاظ مستعمل ہوتے تھے. تو عربی ادب کے اندر ان الفاظ کا استعمال جو ہے وہ ملتا ہے کہ جس کی اگرچہ کوئی معنی نہیں ہے لیکن وہ کلام کے اندر یا تحریر کے اندر استعمال ہو جاتے تھے. غالباً یہی وجہ ہے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نہ مشرکین مکہ کی طرف سے اور نہ ہی صحابہ کرام کی طرف سے نہ کوئی سوال کیا گیا اور نہ اس کی کوئی کھود کریت کی گئی. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ یہ ایک راز ہے بندے اور اس کے رب کے مابین، اور یہ راز ہی رہا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی کوئی تفصیل بیان نہیں کی. حامیم عین سین قاف 2 آیات ہیں قرآن کی، آخر 6344 آیات میں سے 2 آیات تو ہیں نا، لیکن کوئی سوال صحابہ کی طرف سے نہیں، نہ یہ کہ کوئی اعتراض مشرکین کی طرف سے. وہ کہ تسلیم کر لیا گیا کہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین، اور یہ راز ہی رہا ہے. لوگوں نے مختلف آراء اس کے ذہن میں سامنے رکھی ہیں. مثلا یہ کہ طا کا لفظ جو ہے وہ سنسکرت میں بھی استعمال ہوتا تھا اسی طرح طا، اور یہ سانپ کی شکل کا ہوتا تھا. جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ سانپ کی جو ہے وہ ایک نیچے جو ہے وہ کنڈلی ہے اور اوپر اس کا پھن کھڑا ہوا ہے. تو قرآن حکیم میں جن صورتوں کے آغاز میں طاسین میم طٰہٰ، یہ سورہ قصص ہے، اسی طرح سورہ طٰہٰ ہے، اس کے شروع میں طٰہٰ جو آیا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ ضرور بیان کیا گیا جس میں ان کے عصا کا سانپ کی شکل میں تبدیل ہو جانا اس کا بیان ہوا. اسی طرح نون جو ہے اس طرح لکھا جاتا تھا، نون عام طور پر مچھلی کی شکل میں لکھا جاتا تھا سنسکرت میں، عبرانی میں، کہ ایک کرو بنا دیا اور اس کے ایک سرے کے اوپر آپ نے ایک نقطہ ڈاٹ ڈال دی، گویا کہ یہ مچھلی کی آنکھ ہے اور یہ کرو جو ہے مچھلی کی باڈی ہے. تو سورہ نون کے اندر جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ جنہیں کچھ عرصہ جو ہے مچھلی کے پیٹ میں بھی رہنا پڑا تھا. تو یہ مختلف تعبیرات کی گئیں. اسی طرح ایک قول جو ہے الف لام میم کے بارے میں یہ موجود ہے، تمام مفسرین نے اس کا ذکر کیا کہ اصل میں یہ کلام جو ہے قرآن حکیم اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے. یہ بھی گویا کہ کوئی حدیث یا کسی صحابی کا قول نہیں ہے، یہ ایک رائے ہے جو بیان کی گئی کہ الف سے اللہ ہے، لام سے مراد جبرائیل ہیں اور میم سے مراد محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ کلام وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اپنے بندے محمد پر نازل فرمایا. لیکن اس کسوٹی کے اوپر آپ جو ہے کاف ہا یا عین صاد کو تو نہیں پرکھ سکتے، وہاں کیا تعبیر کریں گے. لیکن یہ کہ وہ صورتیں کہ جن کے آغاز میں الف لام میم کے الفاظ ہیں اس کے بارے میں ایک رائے جو ہے وہ ہمارے مفسرین اس کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ الف اس سے لے لیا گیا اور جبرائیل کا جو آخری ہے لام لیا گیا اور میم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں تو 2 مرتبہ میم آ گیا نا. تو یہ کلام وہ ہے جو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. بہرحال یہ چند باتیں ہیں کہ جو حروف مقطعات کن صورتوں میں آیا، کتنی تعداد ہے ان صورتوں کی. اس طرح 1 بھی ہے، پھر 2 بھی ہیں، پھر 3 جو ہے وہ حروف بھی ہیں، پھر 4 بھی ہیں، اور میکسیمم تعداد جو ہے وہ 5 کی جو 2 صورتوں میں سورہ مریم میں اور سورہ شورى کے اندر موجود. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب، الکتاب، نوٹ کیجئے کتاب، الکتاب، وہ خاص کتاب. کتابیں اللہ نے اور بھی نازل کی ہیں، تورات بھی نازل کی ہے، انجیل بھی نازل کی ہے، زبور بھی نازل کی ہے. ان 3 کتابوں کا ذکر تو قرآن میں موجود، صحف ابراہیمی کا ذکر بھی موجود ہے، اگرچہ الگ سے نام جو ہے ان صحف ابراہیمی کا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملتا، لیکن تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے. یہ ہے الکتاب، اصل کتاب، آخری کتاب، جو برہان قاطع ہے، جو گویا کہ ایک مہر ہے گزشتہ تمام کتابوں کے اوپر جن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ نہیں لیا تھا. نہ تورات کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا، نہ انجیل کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. لیکن یہ قرآن وہ ہے، انا نحن نزلنا الذکر، یہ خود دعویٰ کرتا ہے قرآن کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ہی نے اس الذکر کو نازل کیا،
وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی حفاظت خداوندی ہے نا کہ تقریباً 1450 برس کے دوران بھی کسی ایک حرف یا کسی ایک جو ہے شوشے کی کوئی تبدیلی یا کوئی اس میں نکال دیا گیا یا اضافہ کیا گیا، کوئی ایڈیشن کوئی ڈیلیشن کچھ نہیں، زبر زیر پیش اور آیات اور اسی طرح رکوع کی تقسیم اور صورتوں کی تقسیم، وہ صورتیں تو خیر توقیفی ہیں، سپاروں تقسیم یہ بعد میں ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مصحف کا مطالعہ کر رہے تھے جب ان کی شہادت ہوئی، اب مصحف آج بھی موجود ہے، الفابیٹس وہی ہیں، اگرچہ اس کے اوپر زبر زیر پیش وغیرہ مد اور شد یہ کچھ نہیں ہے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے لیا، اور جو اپنی جگہ ایک مکمل کتاب ہے۔ پچھلی تمام کتابوں کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خط تنسیخ اس پر پھیر دیجئے، اس لیے کہ آگے ذکر آ جائے گا، وہ ایمان رکھتے ہیں دون کتابوں پر بھی۔ مسلمان انکار نہیں کرتے ہیں، نہ تورات کا انکار کرتے ہیں، نہ انجیل کا، نہ کسی اور کتاب کا، زبور کا، مانتے ہیں اللہ کی کتابیں، لیکن ان کے اندر بڑی تحریف ہو چکی، ان کے اندر بڑی تبدیلیاں ہو چکی۔ خود عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جو بائبل ہم پڑھتے ہیں، جو ہم انجیل پڑھتے ہیں، وہ اصل وہ بائبل نہیں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بائبل ان کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ کتنے اضافے ہو چکے، لیکن قرآن حکیم کے اوپر تو کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس میں کوئی اضافہ کیا گیا یا اس میں سے کوئی شے نکال دی گئی۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں یہ فیہ جو لکھا ہوا ہے، اس کے شروع میں بھی 3 نقطے ہیں اور بعد میں بھی فیہ کے بعد بھی 3 نقطے ہیں۔ یہاں گویا کہ دونوں اعتبار سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ فیہ کو آپ جوڑ دیجئے الکتاب کے ساتھ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور فی کو آپ آگے بھی جوڑ سکتے ہیں، فیہ ھدی للمتقین، گویا کہ فی جو ہے وہ مشترک ہو سکتا ہے کہ کتاب وہ ہے کہ جس جو ہدایت ہے، فیہ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب میں ہدایت ہے اہل تقوی کے لیے، متقین کے لیے۔ اب تقوی کی اصطلاح قرآن میں سینکڑوں بار استعمال ہوئی۔ وقا یقی کا مادہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کو بچانا۔ وقنا عذاب النار، اے پروردگار ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ لیکن جب یہ تقوی بنتا ہے تو اس کے معنی ہے خود بچنا۔ کس شے سے بچنا؟ کسی حرام کام کا ارتکاب کرنے سے بچنا، گناہوں میں ملوث ہونے سے بچنا، جسے ہم عام طور پر پرہیزگاری اختیار کرو۔ پرہیز کیا ہوتا ہے؟ کسی مریض کے لیے ڈاکٹر کہتا ہے بھی فلاں فلاں کھانا تم نے نہیں کھانا، اس سے پرہیز کرو، بچنا، اس میں ملوث نہ ہونا۔ تو ہر وہ کام جس سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جائے، اس سے بچنا یہ تقویٰ ہے۔ حرام کاموں سے بچنا، گناہ و معصیت سے بچنا، خلاف شریعت کاموں سے بچنا، اللہ کے غضب سے بچنے کی کوشش کرنا، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچانا۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ جہنم کے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ وہاں بھی یہی الفاظ آئے نا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، وہ آگ کے جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ تو ھدی للمتقین، یہ ہے ہدایت تمام متقین کے لیے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سے لوگوں نے پہلے بھی یہ بات سنی ہوگی، یہاں تو گویا کہ ہدایت کو مخصوص کر دیا گیا صرف متقین کے لیے، جبکہ ہدایت تو تمام لوگوں کے لیے ہونی چاہیے نا۔ ھدی للناس، بلکہ اسی صورت میں فرمایا گیا ھدی للناس، یہ قرآن جو ہے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اس سے نتیجہ کیا نکالیں گے؟ پوٹینشلی یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ وہ شخص جو گم کردہ راہ تھا،
اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اگر ہدایت کے رستے پر آ گیا تو قرآن ذریعہ بنا نا. یہ صرف متقین کے لیے تو نہیں ہوا، عام انسانوں میں سے ایک شخص تھا، اس کے لیے بھی ہدایت کا سامان قرآن میں موجود ہے. ہدی للناس ہے اور ہدی للمتقین تو ہے ہی. جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اب اسے چاہیے نا کہ وہ رستہ ہے کون سا جس پر میں چلوں، وہ ڈوز کیا ہیں، ڈونٹس کیا ہیں، اللہ نے کن کاموں سے منع کر دیا جنہیں حرام قرار دے دیا، اور وہ اوامر کیا ہیں جن پر عمل کرنا ہے مجھے بحیثیت مسلمان، بحیثیت مومن. وہ تمام چیزیں آپ کو کہاں سے ملے گی؟ اس قرآن حکیم میں سے. پھر نوٹ کیجئے کہ سورہ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے ایک شے طلب کی تھی، ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں ہدایت عطا فرما دے صراط مستقیم کی. تو ہدایت ہے کیا؟ ہدی للمتقین. یہ قرآن اللہ نے نازل کر دیا جو ایسے لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں پیاس موجود ہے، جن کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خوف خدا ہے، کچھ نہ کچھ تقوی کی رمق ہے، وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کر لیں گے. پوٹینشلی تمام انسانوں کے لیے ہدایت، کل نوع انسانی کے لیے ہدایت نامہ ہے تو قرآن ہے. اس کے بعد متقین کے آگے جو تفصیل بیان کی گئی وہ بڑی خوبصورت ہے. اہل تقوی ہیں کون؟ جن کے دل میں خوف خدا ہے. ان کے ذریعے کون سی چیزیں، کیا مظہر ہوگا اس کا، کیسے پتا چلے گا؟ الذین یؤمنون بالغیب، سب سے بنیادی شرط ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، غیب میں رہتے ہوئے، غیبی حقائق پر ایمان. اللہ پر ایمان ہے، اللہ کو نہ کسی نے دیکھا، نہ چھوا، نہ محسوس کیا، نہ اس کی آواز سنی. فرشتوں کو مانتے ہیں، یہ تمام غیبی امور ہے نا. فرشتوں کو تو کسی نے دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ پوری زندگی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ملکی صورت میں دیکھا تھا. باقی کتنی مرتبہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے ہیں، انسانی شکل میں بھی آئے. جسے حدیث میں کہا گیا سلسلۃ الجرس، جب حضور پر وحی نازل ہوتی تھی تو کچھ جو ہے آغاز میں کچھ گھنٹیوں کی سی آواز آتی تھی، اور اس کے بعد جو وحی ربانی ہوتی تھی وہ حضور کے قلب مبارک میں گویا کہ وہ اتر جاتی تھی، اللہ کی طرف سے وحی ہو جاتا تھا. تو الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر. جو شے آپ نے دیکھ لی وہ تو گویا کہ آپ کے مشاہدے کی بات ہے نا، جسے آپ نے محسوس کر لیا، جسے آپ نے چھو لیا، جسے دیکھ لیا. لیکن وہ غیبی امور، غیبی حقائق جن کی خبر دیتے رہا ہر نبی اور ہر رسول اپنی قوم کو، ان کو ماننا اور ان کو تسلیم کرنا. جنت اور جہنم کا تو کسی نے مشاہدہ نہیں کیا، لیکن ہم مانتے ہیں جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، فرشتے بھی ہیں. کتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا، ہم سب کو مانتے ہیں، اس لیے کہ آگے آ جائے گا جو آپ پر نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نبیوں اور رسولوں پر نازل کیا گیا تھا، سب پر ایمان رکھتے ہیں. تو ایمان بالغیب کے اندر گویا کہ تمام چیزیں آ گئیں. اگرچہ وہ ایمان مفصل کے جو الفاظ ہیں، آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، جو اللہ نے تقدیر مقرر کر دی اس پر ایمان، والبعث بعد الموت، اور موت کے بعد جو ہونے والا ہے آخرت، اس پر ایمان. اس کا ذکر آگے الگ سے بھی آ جائے گا. تو پہلی شرط الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اس ایمان کو تازہ اور برقرار رکھنے کے لیے سب سے بڑا خوبصورت ترین ذریعہ نماز کا. یہ وہ تحفہ ہے شب معراج، یہ 5 وقتہ نماز کا نظام. ابھی شب معراج جو ہے رجب غالباً سن 10 یا 11 نبوی، ہجری تو ابھی بعد میں شروع ہونے والا ہے. تو شب معراج کے تحفوں میں سے ایک تحفہ جو ہے 5 وقتہ نماز کا نظام. وہ روایت بھی آپ کے ذہن میں کہیں جو ہے وہ بلنک کر رہی ہوگی کہ ابتداً 50 نمازیں فرض کی گئی تھی، پھر اللہ نے جو ہے اس میں تخفیف کر دی، پھر 45 ہو گئیں، پھر 40 ہو گئیں. بڑی تفصیل سے ایک حدیث میں ذکر موجود ہے.
اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ جو شخص بھی یہ 5 نمازوں کے اوپر پوری طرح کاربند رہے گا اللہ اسے 50 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا، جو بھی اس حدیث میں موجود۔ تو الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور وہ لوگ کہ جو نماز کو قائم رکھنے والے ہیں۔ اقامت صلاۃ یہ قرآن کی بہت ہی کثرت سے استعمال ہونے والی اصطلاح ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں، اقامت صلاۃ۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس آیت کا ترجمہ مکمل کیجئے، ہمارا وقت ختم ہوا۔ اور جو ہم نے انہیں دیا ہے، ہاں وہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اس کی مہلت عمر ہے، صلاحیتیں ہیں، ذہن ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، قوت کار دی ہے، استعداد دی ہے، توانائی دی ہے، ينفقون اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ رزق سے مراد صرف وہ چیزیں نہیں ہوتی جو ہماری ناپ تول میں آ جائیں، کھانا پینا ہے، رہائش ہے، سکنا ہے، یہاں کی بہت سی نعمتیں جو اللہ نے دے دی، یہ بھی رزق ہے، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اس کا احسان ہے، فضل ہے اس کا۔ لیکن یہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جوانی دی ہے، قوت دی ہے، استعداد دی ہے، وقت دیا ہے، یہ بھی تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے نا۔ تو گویا کہ انفاق جو ہے صرف اس اعتبار سے نہیں کہ جو اللہ نے آپ کو کھانے پینے کی چیزیں دی ہیں یا روپیہ پیسہ دیا ہے اس میں سے خرچ کر دینا، بلکہ اس کا وسیع اطلاق ہوگا، وہ تمام نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس میں سے ایک حصہ وہ وقف کرتے ہیں اللہ کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اس کو کمانے کے لیے۔ تو یہ 3 آیات ہم آج پڑھ سکے ہیں، چونکہ ابتدائی جو تمہیدی مضامین تھے وہ خاصے طویل ہو گئے تھے، لیکن یہ کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جو ہے ہماری پروگرس بھی ہوگی اور اگلا کچھ حصہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے بھی۔ اللہ تعالی ہمارے اندر وہ حقیقی ایمان اور تقوی پیدا فرمائے جو اصلاً مطلوب ہے، جو ھدی للمتقین فرمایا گیا، اور یہی بنیاد بنے گی اس سے کہ ہم اپنی ہدایت جو ہے قرآن حکیم سے حاصل کر سکیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔